سورۃ الانعام آیت نمبر 73۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، تو وہو الحکیم الخبیر، اللہ خوب حکمت والا ہے اور نہایت خبر والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ آدر سے، اتتخذوا، کیا تم ٹھہراتے ہو اصنامًا بتوں کو، آلہہ معبود، انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر کو کہا کہ کیا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور میں تمہیں اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدر کو کہی۔ تو اوپر کی آیات میں توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کے دلائل بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے غلط عقائد پر تنقید کی گئی۔ اب شرک میں کی تردید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بطور تائید فرمایا کہ وہ توحید کے سب سے بڑے داعی اور شرک سے بے راز سے، اور مسلمانوں کو سمجھایا دیکھو انہوں نے کس طرح قوم سے علیحدگی اختیار کی۔ مشرکین مکہ ابراہیم کے دین پر ہونے کے دعوے دار تھے، جب ابراہیم موحد تھے تو اب شرک کے جواز پر تمہارے پاس کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آدر تھا۔ اب پہلی کتابوں میں اگر ان کا نام آرخ یا تاریخ لکھا ہوا ہے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قرآن مجید کا اعتبار ہوگا۔ فلما جن علیہ اللیل، تو یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی معبودوں کی پرستش کرنے سے روکا، جن میں بت، سورج، چاند، ستارے بھی تھے، بادشاہ بھی ان کا رب تھا۔ ابراہیم نے ان سب چیزوں کے معبود نہ ہونے کے ایسے زبردست دلائل پیش کیے جن کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ اور یہاں زیر تفسیر پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اب تفسیر بیان کرنے سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات ابراہیم نے ایک بہت چمکتا ہوا ستارہ دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ یقیناً وہ لوگ ابراہیم کی زبان سے یہ بات سن کر کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ تو توجہ کریں، فلما جنا، ایک رات کی بات ہے، فلما جنا، پھر جب چھا گئی، علیہ ان پر، اللیل، رات انہوں نے دیکھا، کوکبن، ایک ستارہ، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، قالا، تو کہا، لا احب الافلین، میں نہیں محبت کرتا غروب ہونے والوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں، تو جب قوم کو یہ بات کی ہوگی کہ یہ ستارہ میرا رب ہے تو قوم تو بڑی خوش ہوئی ہوگی، لیکن جب دیکھا رات ساری اسی انتظار میں اور صبح ہوئی تو دیکھا ستارہ غروب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ غروب ہونے والا، میں اس کو رب نہیں مان سکتا۔ جو خود غروب ہو جائے اس نے لوگوں کو کیا طلوع کرنا ہے؟ جو ایک وقت میں طلوع اور دوسرے میں غروب، لوگوں کو کیا، یعنی کہ لوگوں کا الہ کیسے ہو سکتا؟ پھر اگلی بات، فلما، پس جب رأى القمر، انہوں نے دیکھا چاند کو، بادغن، چمکتا ہوا، قال، کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، قال، کہا، لئن لم يهدنی، اے اللہ اگر تو نے میری ہدایت نہ دی مجھے، ربی، اے میرے رب، لاکونن، تو البتہ میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ قوم سے میں ہو جاؤں گا اگر میری ہدایت نہ کی۔ تو ساتھ ہی فلما، پس جب رآ، دیکھا ابراہیم نے، الشمس، سورج کو، بازغۃ، چمکتا ہوا، قالا، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سورج بڑا ہے۔ فلما افلت، تو پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال، کہا، یا قوم، یا میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ واقعی پہلے کہ، لیکن انہوں نے اس مفروضے کو بھی ختم کر دیا۔ تو پھر فرمایا، انی، تحقیق میں، وجہت، میں نے متوجہ کیا اپنے چہرے کو، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، حنیفاً، اللہ ہی کا پرستار ہو کر،
میں نے اپنے آپ کو متوجہ کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ جو الہ مانتا ہے سورج کو، چاند کو، ان کے ذریعے سے نفع نقصان کے اختیارات کی باتیں کرتا ہے، وہ شرک کرنے والا ہے. وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے. تو کالا، تو حضرت ابراہیم نے کہا اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف، نہیں میں ڈرتا، ما اس چیز ان سے تشرکون بی، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی، یہ کہ چاہے میرا رب، واسع ربی، وہ بڑی وسعت والا ہے، وہو علی کل شیء علما، اور ہر چیز کو اپنے علم میں لیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ تو قوم کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تو قوم نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کے بہت دلائل پیش کیے، مگر انہوں نے ایک دلیل یہ پیش کی کہ انا وجدنا علی امت، بے شک ہم نے اپنے باپ دادو. تو نیز ابراہیم کو دھمکی دی کہ یہ بت تمہیں آفات اور مصیبت میں مبتلا کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں ان سے کون سا ڈرنا. تو بات یہ ہے کہ توحید میں پکا ہو آدمی. واقعی فقہ کیسے، اخاف، میں ڈروں، ما اشرکتم، ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافونی، جبکہ نہیں تم ڈرتے، انکم، بے شک تم، اشرکتم کی شریک ٹھہرایا، باللہ، اللہ کا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو جس کا شریک تھا، تو میں تمہارے شریکوں سے ڈروں. ماں ان شریکوں سے، لم ینزل بھی علیکم سلطان، کہ جن شریکوں کے بارے میں اللہ نے نازل نہیں کی تم پر کوئی دلیل، نہیں نازل کی اس پر تم پر کوئی دلیل. فای الفریقین، پھر کون سا فریق دونوں میں سے احق کو زیادہ حق ہے بالامن، امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے. خود ہی فیصلہ کر لو، دلیل ہے کوئی نہیں تو میں کیسے مانوں بھی آپ کے الہوں کو، آپ کے معبودوں کو، میں تو نہیں مان سکتا. تو آگے فرمایا الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے نہیں خلط ملط کیا ایمان، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. تو اس آیت کے بارے میں اصل میں نے بات بڑی ہی کر دی تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری نا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی کہ اپنے ایمان میں ظلم نہیں انہوں نے یعنی کہ خلط ملط کیا، تو یہی لوگ امن ہدایت یافتہ، اس کے علاوہ باقی تو گمراہ ہوئے. صحابہ کہا بھی ہم میں سے کون نہیں یعنی کہ ظلم کرتا اپنے جانوں پر، یعنی کہ مقصد کوئی بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تم سمجھتے ہو نہیں ہو، یہاں شرک اکبر مراد ہے، ان الشرک لظلم عظیم. بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں کا بھی رد ہوا جو کہتے ہیں کہ جناب لوگوں سے قرآن عالم، تو یہاں صحابہ کو نہیں سمجھ آئی ظلم کے معنی، تو نبی علیہ السلام کے سمجھانے سے سمجھ آئی ہے. تو وطل کا، تو یہ ہے حجتنا، ہماری دلیل، آتینا، ہم نے دی ہے، ابراہیم کو، علی قومی، اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات، تو ہم بلند کرتے ہیں درجے میں، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم، بڑی حکمت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. ووہبنا لہ اسحاق، اور ہم نے عطا کیے اس کو ابراہیم کو اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن ہدینا، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتی، اور اس کی اولاد میں سے بھی، داود کو، وسلیمان، سلیمان کو بھی ہدایت دی، وایوب کو بھی، یوسف کو بھی، وموسیٰ کو بھی، وہارون کو بھی، وکذالک، اور اس طرح نجد المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. تو تلک حجتنا، تو یہ ہماری دلیل جو ہم نے دی ابراہیم کو، علی قومہ، اس کی قوم پر، کہ ہم بلند کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حجت سے مراد توحید کے وہ دلائل جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے. تو کلن ہدینا، یعنی ابراہیم کی راہ پر لگا دیا نبوت تاکہ، ومن ذریتی داود و سلیمان، ذریت میں موجود ضمیر سے مراد نوح بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے مذکورہ نبیوں میں سے سب سے قریب نوح ہی ہیں. امام ابن جریر نے اسی کو اختیار کیا، یہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. تو یہ سب کے سب نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے. ومن آبائہم، اور
آگے فرمایا وذکریہ اور یحییٰ و عیسیٰ الیاس کل من الصالحین، سارے نیک ہیں، و اسماعیل بھی نیک، والیسع اور یسع بھی، و یونس بھی، و لوطن اور لوط کو بھی، و کلن اور ہر ایک کو ہم نے فضلنا فضیلت دی علی العالمین تمام جانوں۔ تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے تمام لوگوں کو فضیلت بخشی ہے، یہ مطلب ہے۔ ومن آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے کچھ کو، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبینہ، ہم نے چن لیا انہیں، وہدینہ، ہم نے ہدایت دی، الی صراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف، ہم نے سیدھے رستے کی طرف ان کو ہدایت دی ہے، ان کی ساری کی ساری بات کی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اگر وہ انبیاء شرک کرتے، لحبط عنہم، تو ضرور بضرور برباد ہو جاتے، عنہم، ان میں سے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی اگر یہ اچھا، اتنے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت 18 نبیوں کا نام لیا، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، اولاد، سب کا نام لے کر کہتے ہیں اگر انہوں نے شرک کیا نا تو ان کے اعمال ضائع جائیں گے، یعنی شرک سے سارے اعمال۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود اکیلے کو کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو پتہ نہیں کہاں سے یہ عقیدہ لے آئے ہیں، اور کئی جلالی صاحب جو کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک ہی نہیں ہے، تو یہاں تو شرک سے انبیاء کو ڈرایا جا رہا ہے، ایمان لانے کے بعد، یعنی کہ انبیاء سے بڑا ایمان کن کا ہے، ان کو جب شرک سے ڈرایا جا رہا ہے تو بعد میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے زیادہ پختہ ہوں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے دی ان کو کتاب، والحکم اور حکمت، کم والنبوت اور نبوت، فإن یکفروا بہا، پھر اگر وہ کفر کریں بہا، ان باتوں کے ساتھ، ہؤلاء، یہ لوگ، فقد وکلنا، تو ہم نے مقرر کر دیا ہے، بہا، ان باتوں کے لیے، قومن، ایسی قوم کو، لیسو، کہ نہیں ہے وہ قوم، بہا، کسی صورت میں، کافرین، کفر کرنے والے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت دی ہے، پھر اگر وہ کفر کریں ان باتوں کے ساتھ، یہ لوگ تحقیق ہم نے مقرر کر دیا ان کے ساتھ ایسی قوم کو کہ نہیں ہے وہ کسی صورت میں ان کا انکار کرنے والے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ھدی اللہ، کہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، فبہداہ مقتدی، سو ان کے طریقوں کی آپ اقتدا کریں۔ قل کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا ذکریٰ للعالمین، مگر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں والوں کے لیے اس بات میں بھی نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی، حق قدر ہی، جس طرح کہ اللہ رب العزت کی قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح اللہ رب العزت کی قدر کرنے کا حق تھا اس طرح انہوں نے اللہ کی عزت نہیں کی، قدر نہیں کی۔ کیا مطلب کہ یہ خطاب یہود کو ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی اور بغض عناد کی بنا پر، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہیں کیا کیا شرک کیا، تو اصل میں انہوں نے قدر نہیں کی۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، کہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علی بشر، کسی بشر پر، کہ نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر، من شیء، کچھ بھی۔ قل کہہ دیجئے، من، کس نے، انزل الکتاب، نازل کیا کتاب، الذی، وہ کتاب، جاء بہ موسیٰ، جس کو لے کر آئے موسیٰ، نوراً، وہ نور تھا، وہدن، اور وہ ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، کہ تم نقل کرتے ہو اس کتاب کو، قراطیسا، اوراق میں، تبدونہ، تم ظاہر کرتے ہو اس میں سے کچھ، وتخفون، اور تم چھپاتے ہو، کثیراً، بہت زیادہ، وعلمتم، اور سکھلائے گئے ہو تم، ما، وہ کچھ، لم تعلمون، نہیں تم جانتے تھے، انتم، تم، ولا آباؤکم، انہوں نے تمہارے باپ دادا۔ قل کہہ دیجئے، اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے، ثم ذرہم، پھر آپ چھوڑیے ان کو، فی خوضہم، اپنی مشغولیت میں، یلعبون، وہ کھیلتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح معنوں میں، یہود نے قدر نہیں کی، اللہ نے ان کی طرف سب کچھ نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ہدایت دی، اور لوگوں کے لیے، اور تم نقل کرتے ہو اس کتاب کو، لکھا بھی ہے ورقوں میں، اور تم ظاہر کرتے ہو، پھر خود چھپاتے بھی ہو، اور تم سکھلائے بھی گئے ہو اس کتاب کو، وہ چیزیں کہ جو تم نہیں جانتے تمہارے، تو کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل کیا، پھر تم چھوڑیے انہیں اپنی مشغولیت میں، یلعبون، وہ کھیلتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کچھ بھی نہیں نازل کیا، تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے میں نے تو سب کچھ نازل کیا، تو اگر نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے، آپ نہ مانیں۔
وہذا کتاب، تو یہ کتاب انزلناہ کہ ہم نے اتارا اس کو، مبارک مبارک ہے، مصدق یہ تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کتاب کی، بین یدی جو اس سے پہلے تھی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ اب ڈرائیں مکہ والوں کو، ومن حولہ اور اس کے پاس آس لوگوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، یؤمنون بالآخرہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بھی وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں ساری اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو قرآن دیا، ایمان دیا، اور جن لوگوں نے مانا انہوں نے مانا، جنہوں نے نہیں مانا وہ لوگ دھتکار دیے گئے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اچھا اگر نہیں، ٹھیک ہے، یہاں دو باتیں ہیں۔ اگر نبی موسیٰ جو کتاب لے کر آئے ہیں، یا جو نبی علیہ السلام جو بات لے کر آئے ہیں، اگر وہ اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں تو پھر اگر وہ جھوٹ باندھ رہے اللہ پر تو وہ سب سے بڑا تو ظالم انبیاء ہو۔ اگر ایسی بات نہیں، یقیناً ایسی بات نہیں، تو پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، تو یعنی کہ دونوں میں سے ایک پر عذاب آئے گا۔ تو تم کو پتہ ہی ہے پہلے کن پر عذاب آیا، تو اس لیے تم خود مانو اللہ رب العزت کی بات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ ومن اظلم، اور کون ہو سکتا ہے زیادہ ظالم، ممن اس شخص سے، افتری علی اللہ کذبا کہ جس نے گڑا ہے، باندھا ہے اللہ پر جھوٹ، او قال یا پھر کہے اوحی الیہ کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم یوحا کہ وحی نہیں کی گئی الیہ اس کی طرف، شیء کچھ بھی، ومن قال اور جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ ابھی میں بھی اتاروں گا مثل اس کے جو اللہ نے اتارا ہے، ولو آپ دیکھیں گے، ترا آپ دیکھیں گے اذ الظالمون جبکہ ظالم لوگ فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ اور فرشتے باسطوا ایدیہم وہ پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اور وہ کہتے ہیں اخرجو تم نکالو انفسکم اپنے نفسوں کو خود ہی، الیوم آج کے دن، تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون ذلت کا عذاب، بما کنتم بسبب اس چیز کے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق کی حق باتیں کہتے تھے، اور تم اللہ کی آیات سے تستکبرون تکبر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بات بتلانا چاہتے ہیں کہ تین قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے اب اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ ان سے زیادہ اپنے حق میں کون ظالم ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے غیروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یا جو اپنی طرف سے حلال و حرام کے احکام کو وضع کرتے ہیں، یا وہ دوسرے لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی جانب سے وحی آئی، جیسے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، قادیانی، دجال وغیرہ۔ اور تیسرے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تین ہی وعیدیں ان کے حق میں پھر بیان کی گئی، ایک سب سے بڑے ظالم ہونا، دوسرا فرشتوں کے ان کی روح قبض کرتے وقت سختی سے پیش آنا، اور تیسرا پھر عذاب بھی ان کو ذلت کا دینا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جئتمونا تم آئے ہو ہمارے پاس، فرادہ اکیلا، کما خلقناکم جس طرح ہم نے پیدا کیا تم کو اول مرہ پہلی مرتبہ، وترکتم اور تم چھوڑ آئے ما اس چیز کو، خولناکم کہ ہم نے دیا تمہیں، وراء ظہورکم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے، ماکم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے وہ سفارشی، الذین زعمتم دنیا میں تم بڑا گمان کرتے تھے میں فلاں بابا جی چھڑا لیں گے، انہم بے شک فیکم وہ تمہاری ملاقات میں شرکا شریک ہے، لقد البتہ تحقیق ٹوٹ گیا تعلق بینکم تمہارے درمیان، وضل عنکم اور گم ہو گیا تم سے، ما کنتم تظنون جن کو تم گمان کرتے ہو۔ تو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ رب العزت کے مقابلے میں وہ تم سے گم ہو گئے۔ تو آج اس آیت میں ان باطل گروہوں کا رد ہو رہا ہے کہ جن کا یہ نظریہ ہے۔ آج کل لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں، اور وہ یہ نظریہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھوں پہ بیعت ہو گئے ہو اور ہم فلان گدی کے ہیں، اور جناب ہماری نسبت فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اس کو پیش کرتے ہیں، اور اہل الحدیث کے خلاف مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آسمان پہ چڑھنا ہو تو کتنی بڑی سیڑھی چاہیے، مثلا کہ اگر چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، آسمان پہ چڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بات پہنچانی ہے، تو
کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، ہم آپ ہمارے آگے اور ہم اپنے بڑے پیروں کو وہ آگے. تو ان ساری باتوں کا رد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا. یہ جو دنیا میں اپنے آپ کو کہنے والے کہ ہم آپ کی سفارش کریں گے، یہ اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ جس طرح جھوٹا پیر جو ہے جب اس کے گھر میں پولیس آئے وہ غائب ہوتا ہے. جھوٹا پیر جب پولیس اس کے گھر میں آئے اور اس کو پکڑنے کے لیے جس طرح وہ غائب ہوتا ہے، پھر یہ بھی کل قیامت کے دن غائب ہو جائیں گے. اور یہاں تک کہ اس سے آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ شیطان ابلیس دنیا میں مثال بیان کر دی ہے کہ غزوہ بدر میں دیکھو کس طرح بھاگ گیا تھا. تو جب وہ بھاگ گیا تھا تو آج تم، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے کہ جب نبی علیہ السلام انہوں نے کہہ دیا ہے، صحیح بخاری کی روایات سیدہ فاطمہ کو کہہ دیا ہے اور اپنے تمام رشتوں کو کہہ دیا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تو یہ پتہ نہیں کیسے کام آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بیان کر دیا. تو یہی ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، کنز الایمان پڑھ سکتے ہیں، اس نے بھی ان باتوں کو لکھا ہوا ہے اور اس نے تسلیم کیا ہوا ہے. اور پھر اتنی بیوقوفی اور اتنی جہالت میں ڈالا ہے ان لوگوں نے، خصوصاً آصف اشرف جلالی نے، جو توحید سیمینار کرواتا ہے اور کروانے کے بعد لوگوں میں یہ کہتا ہے کہ جو مرضی کرو، جس مرضی معبود کی، جھوٹے معبود کی عبادت کرو، چاہے وہ بلے شاہ صاحب ہوں، علی اجویری ہوں، جس کو مرضی پکارو، دنیا میں جو مرضی کرو، شرک کا ڈر ہی نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں بار بار آتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان لانے کے بعد شرک ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا لا تقوم الساعة حتی تلق قبائل من امتی وحتی تعبد الاوثان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک شرک نہیں ہوگا. امت میں شرک تو ہوگا. اصل میں بات یہ ہے ان لوگوں کا، جہاں توحید کی آیات آتی ہے نا، ان کا مقصد، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اسماعیل یعنی کہ پانی پتی نے، اسماعیل نے تذکرہ گوسیہ، اسماعیل پانی پتی تذکرہ گوسیہ میں لکھتے ہیں، ان کی توحید کیا ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں کہ قرآن مجید میں اتنی توحید بیان ہوئی ہے اور یہ اپنے مدارس میں پڑھاتے کیا ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب مسئلہ الٹ نکالنا ہے تو پھر ان کا عقیدہ ہے. باقاعدہ تذکرہ گوسیہ میں اسماعیل پانی پتی لکھتا ہے کہ ہمارے نزدیک توحید کیا ہے، التوحید ترک التوحید فی التوحید، کہتا ہے ہمارے نزدیک توحید کو توحید میں ترک کیا جائے، ایسا گندا رنگ دیا جائے توحید کو کہ جناب پتہ ہی نہ چلے کسی کو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. تو ایسی باتوں کا اللہ رب العزت نے یعنی کہ رد کیا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ یہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملیں گے. تو ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا ہے. اور آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، فالق الحب، وہ پھاڑنے والا ہے دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو، یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندے کو، من المیت، مردہ سے، ومخرج المیت، اور وہ نکالنے والا ہے مردے کو، من الحی، زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالی، فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور اس سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور توحید کاملہ اور قدرت کاملہ کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دانے کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو نکالتا ہے، وہ زندہ کو مردہ، اور مردہ سے یعنی کہ یخرج الحیہ، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے. اس کی مثال ہے انڈے سے جس طرح چوزا نکلتا ہے. ومخرج المیت، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے. مثلا مرغی سے انڈا نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ زندہ سے مردہ نکلا، اور انڈے سے مرغی نکلے تو مردے سے زندہ. اور اس طرح زمین لگا لیں، یہ چیزیں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ چیلنج کرنا چاہتے ہیں ان پیروں، مشیروں اور جھوٹے دعوے داروں کو کہ اللہ تعالیٰ تو گٹھلی کو پھاڑ کر یعنی کہ ایک فصل تیار کرتا ہے، کہ پوری کائنات میں کوئی ایسے پیر ہیں کہ جو ایک تیلا جو ہے زمین سے نکال کر دکھائیں. اور ٹھیک ہے، ہم یہاں تک کہنا چاہتے ہیں صرف ایک پودا ہم اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، سارے پیر مل کر بھی ان کو جوڑ نہیں سکتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یعنی کہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے. اگر یہاں بات اگر مشکل کشا یہ پیر مشیر ہوتے، بریلویوں کے پیر ہوتے، تو بریلوی کو مرتا ہی کیوں؟ سارے زندہ ہی رہتے، سب زندہ ہوتے، کوئی نہ مرتا. اگر پیر جو ہیں یہ ان کے
اپنے آپ کو جو کرنی برنی والے سمجھتے ہیں، اگر یہ سب جو ہیں مختار کل ہوتے کوئی بریلوی نہ مرتا، مرتے صرف اہل حدیث ہی یا پھر دیوبندی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں کہہ رہا ہے کہ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، فانا توفکون، پھر کہاں تم پھرے جا رہے، یہ سب کچھ کرنے والا۔ یہاں توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت بیان ہوئی ہے، اور اصل میں توحید ربوبیت سمجھ نہ آئے تو باقی الوہیت اور اسماء و صفات میں ویسے ہی خلل واقع ہوتا ہے۔ توحید ربوبیت کو سمجھنا ہی تو اصل بات ہے کہ سب کچھ جب کرنے والا اللہ ہے۔ توحید ربوبیت کو تو مانا تھا ان لوگوں نے بھی، مشرکین مکہ نے، لیکن پاکستان کے بریلویوں نے توحید ربوبیت کو بھی نہیں مانا، صحیح مانا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ آسمان و زمین ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تمام چیزیں اس کے مختار کل جناب اللہ نے اختیار دیے ہیں، کوئی کسی کو اس علاقے کا اختیار، کسی کو اس علاقے، یعنی کہ شرک میں بل ہم اضل ہیں یہ لوگ، اولئک شرار الخلق ہیں یہ لوگ۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم کسی کی دل اداری نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو صحیح معنی میں اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو حقیقت واضح ہوتی ہے۔ فالق الاصباحی، وہ نمودار کرنے والا ہے، الاصباحی سپیدہ صبح کا، وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو، سکنن سکون کا باعث، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، حسبانن حساب کا ذریعہ بنایا، ذالک یہ سب تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے نہایت غالب اور خوب جاننے والے کا۔ اللہ رب العزت نے رات کو سکون کا باعث بنایا، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ جب سورج نکلتا ہے، چڑھتا ہے، اور چاند ہم اندازہ لگاتے ہیں صبح ہو گئی ہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گئے، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید ربوبیت کو بیان کر رہے ہیں، وہ ذات ہیں، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، بنایا تمہارے لیے تارے بنائے ہیں، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے راہ پاؤ، فی ظلمات البر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کی ہیں آیتیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وہو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تم سے، من نفس واحدہ، تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس سے، فمستقر، پس تمہارے لیے قرار گاہ ہے دنیا میں، ومستودع، اور ایک جائے امانت ہے یعنی قبر ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں آیتیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یفقہون، جو وہ سمجھتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ستاروں کا ایک فائدہ بیان کیا ہے کہ آدمی صبح و شام اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام جانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرار گاہ دنیا بنائی ہے، اور پھر ایک ومستودع، یعنی کہ ایک جائے امانت یعنی قبر ہے، پہلے دنیا میں پھر قبر ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے یہاں ایک میں اس بات کا بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ جو ہیں عذاب قبر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، تو ان لوگوں کا بھی یہاں رد ہے، وہ مستودع، ایک جائے امانت ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جائے امانت قبر ہے، اور قبر میں عذاب ہے، اور عذاب برحق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4 باب باندھے ہیں، قبر کا عذاب قرآن سے ثابت کیا ہے، اور میں بھی قبر کے عذاب کے بارے میں، منکرین عذاب قبر کے بارے میں دفاع صحیح البخاری کورس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ تفصیل سے وہ دیکھنا چاہے، یعنی کہ منکرین حدیث قرآن کو تو مانتے، قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے نہیں، اصل میں حدیث کو ماننا نہ ماننا ہی قرآن کو نہ ماننا ہے۔ تو ہم نے ثابت کیا قرآن کی آیات سے کہ قبر کا عذاب ہے، برحق ہے، تو اب منکرین حدیث کو کہنا چاہتے، اب یہاں میں تفصیل نہیں بیان کرتا، کیونکہ تفصیل ہم اپنے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں، اگر کچھ سننا چاہے تو وہ ہمارا یعنی کہ جو ابن حنبل اوپن یونیورسٹی پیج ہے، وہاں دفاع بخاری لکھے تو انشاءاللہ سارے لیکچر آئیں گے، اور لکھا ہوا ہوگا منکرین عذاب قبر کے مذمومہ دلائل اور اس کا یعنی کہ رد۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل من السماء، کہ جس نے اتارا آسمان سے، مان پانی، فاخرجنا به،
پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے نبات کل شیء، ہر چیز کی نباتات، فاخرجنا منہ، پھر ہم نے نکالا اس سے خضرا سبزہ، نخرج منہ حبا، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے دانے، متراکبا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے، ومن النخل اور کھجوروں سے، من طلیہ اس کے شگوفے، کنوان گچھے، دانیت جھکے ہوئے، وجنات اور ایسے باغات، من آناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، متشابہا ملتے جلتے، وغیر متشابہ مختلف ہیں ان کے پھل، انظروا تم دیکھو الی اثمرہ اس کے پھل کو، اذا اثمر جب وہ پھل پک جائے، وینئی اس کے پکنے کو، ان فی ذالکم بے شک اس میں لآیات البتہ نشانی ہیں، لقوم یؤمنون دیکھنے والی قوم کے لیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک تفصیل بیان کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر وہ پانی زمین پہ پہنچا، زمین سے جناب اللہ تعالیٰ نے انگوریاں اگائیں، کھجوروں کے درخت ہیں، باغات ہیں، زیتون کے درخت ہیں، انار ہیں اور ملتے جلتے ہیں، اور تم جب دیکھتے ہو اس کے پکنے کو، اس میں نشانیاں ہیں۔ تو اس میں نشانی یہ ہے، بندہ جب دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی نظام، کچھ چلانے والی ہستی اس کو چلا رہی ہے، تو یہاں داہریوں کا رد ہو رہا ہے، یعنی کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہ سب کچھ ہے، انگور، زیتون اور یہ سب متشابہ غیر متشابہ پھل ہے، یہاں داہریوں کا رد ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ داہری جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ داہریوں کے رد کے اوپر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پھر بات تفصیل سے سمجھ آ جائے گی۔ ثناء اللہ مرتصری کا داہریوں سے مناظرہ تھا رحمہ اللہ تعالیٰ کا، تو جب مناظرے کا وقت ہوا تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، جان بوجھ کے لیٹ ہوا، تو ادھر مسلمان بڑے پریشان کہ آج ثناء اللہ مرتصری نہیں آئے، اور داہری بڑے نعرے لگا رہے تھے کہ آج ہماری جیت ہے، ثناء اللہ مرتصری آیا نہیں۔ ثناء اللہ مرتصری گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچے میدان مناظرہ میں، وہ نعرے لگا رہے تھے، اسی حالت میں ثناء اللہ مرتصری صاحب پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ آئے ہیں لہذا آپ کی شکست ہے۔ تو ثناء اللہ مرتصری کہنے لگا میں ٹھیک ہے، میں شکست تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن میری بات سنو، میں مجبور تھا، میں مجبوری کے باعث لیٹ آیا ہوں، میری مجبوری کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کی مجبوری کیا؟ تو ثناء اللہ مرتصری کہنے لگے کہ میں نے جب مناظرے کے لیے آنا تھا تو میرے اور میدان مناظرہ کے درمیان ایک سمندر تھا، ایک دریا تھا، اس کو پار کر کے آنا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا، جو کشتی تھی کشتی جا چکی تھی، اب کوئی کشتی نہیں تھی، پھر میں وہاں کھڑا ہو گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہ اس کے نیچے خود ہی آرا چلتا ہے اور وہ جناب دریا میں گرتا ہے، اور پھر اس کے خود ہی دریا میں گرنے کے بعد پھٹے بن جاتے ہیں اور پھٹے آپس میں جڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جناب کیل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود ہی ایک کشتی بن جاتی ہے، اور کشتی پھر میرے پاس خود آتی ہے اور میں اس میں بیٹھتا ہوں، وہ خود ہی مجھے یہاں چھوڑتی ہے۔ تو یہاں داہری کہنے لگا، داہری نے حق بات کہہ دی، اس نے کہا ایک تو لیٹ آیا اور دوسرا تو نے اتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو ثناء اللہ مرتصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں نے کون سا جھوٹ باندھا؟ اس نے کہا تو نے کہا کہ یعنی کہ درخت وہ کٹا اور پھر خود پھٹے بن گئے، خود جناب کشتی بن گئی، خود میرے پاس آئی، اس طرح کس طرح ہو سکتا؟ تو یہی نقطہ تھا۔ تو ثناء اللہ مرتصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے صرف ایک کشتی نہیں بن سکتی، اور تم ثابت یہ کرنے آئے ہو کہ پوری دنیا کا نظام بن رہا ہے اور چل رہا ہے، کشتی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تم کہ ایک کشتی جو ہے وہ چل نہیں سکتی، تو ایک کشتی جو ہے وہ خود بخود بن نہیں سکتی، اور پوری دنیا کے نظام کو تم ثابت کرنے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ بات بالکل جھوٹی ہے اور سچ نہیں ہے، اور سچ بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ انہوں نے بنایا اللہ کے لیے شریک، الجنہ جنوں کو، وَخَلَقَهُمْ اس نے پیدا کیے انہیں، وَخَرَقُوا اور انہوں نے گڑھ لیے اس کے لیے بنین بیٹیاں، بنین بیٹے و بنات بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ اللہ پاک ہے، وتعالی بلند ہے، اما ان باتوں سے یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔